بحیرہ راہب، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن بحیرہ کے نام سے معروف تھا، کہتے ہیں کہ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں جلوہ گر ہوں گے اور مکے سے شام کی طرف جائیں گے، تو وہ راستے کے اندر ایک جگہ کلی ڈال کر کچھ خدام کے ساتھ وہاں رکا ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ کبھی تو گزریں گے اور میں ان کے دیدار کی دولت سے فیض یاب ہو جاؤں گا۔ مذہب کی کتابوں میں ساری نشانیاں اس نے پڑھ رکھی۔ وظیفہ کیا کرتا ہے یہاں بیٹھ کے؟ صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اپنی اس کٹیا کے اوپر چڑھ کر کے حجاز کی طرف آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ قافلے گزر جاتے ہیں، شام کو پھر نیچے آ جاتا ہے، اگلے دن سویرے پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، مدتیں بیت گئی، ماہ و سال گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا ہی تھا تو ایک قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کناں ہیں۔ سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا ہے، جس کے لیے انتظار کی گھاتیں تھیں، جس کے لیے منتظر رہا شب و روز، جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، وہ مقصود، وہ گوہر مراد آج نصیب ہونے والا ہے۔ تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے مصاحبوں سے کہتا ہے جلدی جلدی اس قافلے والوں کا کھانا تیار کر دو۔ کہا کہ پہلے بھی قافلے گزرتے ہیں، یہاں رکتے بھی ہیں، آپ نے کسی کو پوچھا بھی نہیں۔ کہا بس آج کسی کی طفیل ان کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ جب قریب پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کی کٹیا کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا، وہاں رک گئے۔ تو اس نے میسج بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا تمہارا میرے ساتھ ہوگا، آج تم میرے مہمان ہو۔ یہ بہت خوش ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے، یہاں رکتے بھی تھے، اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، آج خاص پذیرائی ہے۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا، اور جس طرح وہ لوگوں کے مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ حضور علیہ السلام اونٹوں کے پاس تھے، 12 سال حضور علیہ السلام کی عمر تھی، تو آقا کریم وہاں تشریف فرما تھے اور یہ سارے یہاں کھانا کھانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو یہاں ترمذی شریف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے، اس میں عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے لہجے میں وہ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بحیرہ راہب آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اب وہ راہب آیا، فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال، اور حضور کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحیح ترمذی روایت ہے۔ قال، اور اس نے کہا ھذا سید العالمین، قافلے والوں سن لو، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رسول ہے۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اور سن لو اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو دھوم مچی ہوئی تھی حضور کے آنے سے قبل، پیغمبر راہیں بتا رہے تھے، نشانیاں بتا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے جب تورات پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم المستجیبون المستجاب لہم فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی دعائیں تو قبول فرمائے گا، جن کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ آپ کا ذکر تورات میں ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کے ساتھیوں کا ذکر، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تورات کی کہانی سنیے، 9 سوال تھے مسلسل، اللہ اس میں یہ شان ہے، اس امت کو یہ مرتبہ دیا گیا، یہ شان دی گئی، وہ امت میری امت کر دے۔ جواب کیا آتا رہا؟ تل کا امت احمد، یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو جب 9 مرتبہ یہ سوال کر چکے تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا عرض کی؟ اللہم اجعلنی من امت احمد، اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا، مجھے اس کی امت سے کر دے۔
چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. جب حضرت موسیٰ نے ان کی شانیں دیکھیں تو خود آرزو کی مالک مجھے اس نبی کی امت سے کر دے. پیغمبروں نے آرزویں کی، 12 نبیوں کی آرزویں مختلف کتب میں موجود ہیں جنہوں نے یہ تمنا، یہ آرزو کی. یار ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی، ہم نے کوئی منتیں تو نہیں مانی تھی، ہم نے کوئی وظیفے تو نہیں پڑھے تھے، ہم کوئی دعائیں تو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت سے کر دے. ہماری آنکھ کھلی، مقدر جاگا. ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، اس نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرے اور آپ کے بخت کے ہم حضور کی امتی. میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں. تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے؟ تم سے قبل جو لوگ تھے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا جو نبی تھا وہ بھی پکار اٹھا مالک تیری مدد کب آئے. تو پھر ہم نے کہا بس اللہ کی مدد آیا چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتلا رکھی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آئیں اور ابتلا کے بغیر ہی گزر جائیں. کوئی آدمی ایسے ہی گزر جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. ابتلا سے اس کو گزرنا پڑے گا جیسے بھی گزرے. اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے اور غربت دے کے بھی آزماتا ہے. یہ دونوں آزمائشیں ہیں اس کی. کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی فراغت دے کے آزماتا ہے، کبھی مصروفیت سے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی انواع و اقسام کے کھانے فراواں دے دیتا ہے. اب آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش تو ہے. اور حضور علیہ السلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے تو آقا کریم علیہ السلام بخار میں مبتلا تھے. حضور کے اوپر لحاف تھا، کمبل تھا، تو انہوں نے کمبل کے اوپر ہاتھ رکھا تو بخار کی گرمی، جو جسم گرم ہو جاتا ہے بخار سے، وہ گرمی کمبل کے اوپر سے محسوس کی. تو حضرت ابو سعید نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا ہم کو تکلیفیں دوہری ملتی ہیں، اجر بھی دوہرا ملتا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آئی، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو پہنچی ہیں. پھر جو نبیوں کے خاص لوگ، متبعین خاص، ان کی عادات کو اختیار کرنے والے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کافروں نے اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفیں دی کہ یہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. تو آقا کریم نے فرمایا خباب بس گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جس کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا، حتیٰ کہ ان لوہے کی کنگھیوں کے دانے کے نشان ان کی ہڈیوں پہ پڑے، ان کی لکیریں ان کی ہڈیوں پہ آئیں اور یوں لوہے کی کنگھیوں سے ان کی بوٹیاں نوچی گئی. اور ان کو کہا گیا دین کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت زکریا کے سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا. لیکن پڑھو ان کی سیرت، ان کی زبان سے اف بھی نہیں نکلی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. تو خوشی ملے تو تب بھی اور غم ملے تو تب بھی جو دائرے میں رہتے ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہے. ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی ہو، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو،
امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے. تو یہ زندگی امتحان گاہ ہے. کبھی مال کی فراوانی امتحان، کبھی غربت امتحان، کبھی پھلوں کی کثرت امتحان، کبھی پھلوں کا لٹ جانا امتحان، کبھی اولاد کی کثرت اور فرما بردار اولاد نصیب ہو جانا یہ امتحان، اور کبھی اولاد کا مر جانا یا نافرمان نکمی اور آوارہ اولاد پلے پڑ جانا یہ امتحان. یہ امتحان زندگی. کبھی دولت ہی دولت انبار لگ جاتے ہیں، اور کبھی دو لقموں کے لیے بندہ ترستا ہے، یہ بھی امتحان. کبھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے سایہ عاطفت میں زندگی گزرتی ہے. اور کبھی کندھوں پہ اٹھا کے باپ کو بھی قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں، ماں کو بھی لاحت میں اتار چکے ہوتے ہیں. کوئی کندھا بھی نہیں ہوتا جس پہ سر رکھ کے آنسو ہی بہا لیں. وہ لمحے بھی ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، دے کر کے بھی اور لے کر کے بھی. اب کون ہے جو دونوں مرحلوں میں شکریہ ادا کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے. ان کے دو ہی رنگ ہوتے ہیں، کبھی شکر کرتے ہیں، کبھی صبر کرتے ہیں. نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں. اور پھر ان کے پاس فراوانی ہو تو اپنے اطراف میں رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اقربا کو، گلی محلے کے لوگوں کو. جو ایسے حالات کے اندر جس کے پاس فراوانی ہے وہ اپنا مال لوگوں کی ضرورت کے لیے نہیں نکالتا، وہ ناکام ہے امتحان میں. چاہے وہ کوئی بھی ٹائٹل رکھتا ہو، وہ چاہے پیر کا ٹائٹل اس کے پاس، چاہے عالم کا ٹائٹل اس کے پاس، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اس مشکل وقت پر جو ضرورت مندوں کے کام نہیں آتا، اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو وہ امتحان میں ناکام ہو گیا ہے. جو اللہ نے امتحان لیا اس میں ناکام ہو گیا. اور دوسرا جو مصیبت میں پھنس گیا وہ اپنی سفید پوشی کا آخری حد تک بھرم نہ ٹوٹنے دے. تو میں اور آپ لمحہ لمحہ امتحان گاہ میں کھڑے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں بھی امتحان میں ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ بھی امتحان میں ہیں. فیکٹری کے مالک بن کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ بھی امتحان میں ہیں. اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والے سب سے بڑے امتحان میں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا. اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اپنے کرم سے ان کو درست فرما دے. اس ایک آیت کریمہ میں حضور کی کئی شانیں بیان فرمائی گئی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لفظ نبی کا ترجمہ امام قسطلانی علیہ رحمہ یہاں لکھتے ہیں کہ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب. نبوت کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب سے ہے. تو پھر نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ اسی کی شان ہے، غیب وہی جاننے والا ہے، لیکن وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے، جس کو چاہے وہ علوم غیبیہ سے نواز دے. تو دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو جائے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے. تو اجتباء اور ارتداء دو چیزیں ہیں. اب حضور کے مبارک نام پڑھیے. حضور کے ناموں میں سے ایک مرتضیٰ بھی ہے، ایک مجتبیٰ بھی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ غیب کا جاننے والا، وہ عالم الغیب نہیں، غیب کے خزانے کسی کو دیتا، لیکن جب دینے پہ آئے تو مجتبیٰ کو دیتا ہے، مرتضیٰ کو دیتا. اور پھر یہ اتنی شانوں کے مالک ہیں، جہاں ضرورت پڑے پھر بخل سے کام نہیں لیتے. وما هو علی الغیب بدنین، یہ غیب کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیتے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بیان کرتے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ. کہا ایک دن حضور کھڑے ہوئے مجمع اصحاب میں، اس کائنات کی ابتدا سے انتہائے کائنات تک، یہاں تک کہ جنتی جنتوں میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے،
کوئی شے نہیں جو حضور نے چھوڑی ہو، سب حضور نے بیان فرما دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ کیسے بیان کر دیا؟ تو یہ حضور کی شان بلاغت تھی، اور بطور معجزہ حضور علیہ السلام کو یہ شان دی گئی تھی۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ یار آپ کسی کو بھیجیں اور اس کی کوئی عزت نہ کرے تو آپ کہیں گے تم ہوتے کون ہو، اس کو ہم نے بھیجا تھا۔ اللہ کہتا ہے محبوب تجھے ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے حضور کی آواز آواز حق قرار پائی، حضور کا بولنا اللہ کا بولنا قرار پایا، حضور کا حکم اللہ کا حکم قرار پایا، حضور کی اطاعت اللہ کے اطاعت قرار پائی۔ تو اس لیے جو محبوب کی بات مانتا ہے وہ رب کی بات مانتا ہے، اور جو حضور کا انکار کرتا ہے وہ رب کا انکار کرتا ہے۔ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، رب اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اس کے منہ پہ مارے گا اگر میرے رسول کو نہیں مانتا، اس کو میں نے بھیجا ہے۔ تو کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ شاہد کا کیا معنی ہے؟ اتفاق تو ہوتا رہتا ہے مجھے بھی آپ کو، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں بولتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ جو حاضر ہیں انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے۔ تو شاہد کا کیا معنی ہوا؟ حاضر۔ امام راغب الاصفہانی جو کہ لغت کے امام ہیں اور مفردات قرآن میں قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لفظ شاہد پہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ شاہد کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، چاہے بالبصر چاہے بالبصیرہ، آنکھوں سے دیکھ کر کے مشاہدہ کرنا یا اللہ کی دی ہوئی باطنی قوت سے مشاہدہ کرنا۔ تو کہا یہ ہے شاہد کا مفہوم، اور حضور علیہ السلام کو میرے رب نے شاہد بنایا ہے، میرے رب نے شاہد بنایا۔ تو حضور کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحاح کی روایت ہے، ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور ایک روایت میں ایسے کر دیا جس طرح میری ہتھیلی ہوتی ہے، میں پوری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا، اور میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے۔ تو زمین حضور کے سامنے ہے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ سورج کو گرہن لگ گیا، حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا جس طرح کوئی چیز پکڑنے لگے ہوں، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے سوچا تمہارے لیے توڑ لو، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی صحیح۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں، صحاح کی روایت ہے، کھڑے کہاں ہیں؟ اور ہاتھ اٹھا کے کہاں تک پہنچایا؟ جنت میں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، باب تصفیۃ الصفوف ہے، حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا، نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والا۔
اہل ایمان کو اللہ کی رضا کی بشارت، جنت کی بشارت دینے والے، یہ حضور کی شان ہے۔ پھر فرمایا و نذیرا، ڈر سنانے والا، کفار کو، عاصیوں کو، بدکاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والے، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور جس طرح میرے حضور نے بلایا ہے، یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن آفتاب بنا کر کے جس کے جلووں سے ظلمتیں دور ہو گئیں۔ حضور حصی اعتبار سے بھی سراج منیر ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی سراج منیر ہے۔ معنوی اعتبار سے اس طرح کہ ظلم، شرک، کفر کے اندھیرے حضور کے آنے سے مٹ گئے، ناانصافیاں ختم ہوئیں، اور حصی طور پہ حضور کے مبارک بدن سے نور نکلتا تھا۔ تو ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیے، ایک آیت میں حضور کی عظمتوں کے موتی پروئے ہوئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ زیراں زبراں شداں مداں شان اودی وچ آئیاں، عاماں لوکاں رمز نہ کوئی، خاصاں خبراں پائیاں۔ میں اور آپ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہمارے گزرتے ہوئے لیل و نہار، شب و روز خوبصورتی کے ساتھ بسر ہوں، اور ہماری اخروی زندگی بھی خوبصورت ہو۔ یہ جہاں بھی اچھا اور وہ جہاں بھی اچھا، یہ ہر مومن کی آرزو ہے۔ دونوں جہانوں کی فلاح، کامیابی ہمارا مقصود ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی مقصود سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول گئے، انہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، وہ دین کو سمجھ نہیں پائے۔ ترک دنیا سے رب نہیں ملتا، بلکہ زہد دنیا مقصود ہے۔ دنیا کا ترک اور ہے، زہد اور ہے۔ زہد یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دھیان رب کی طرف ہو۔ تو ہمیں دنیا کا ترک کرنے کی تلقین نہیں کی گئی۔ ہمیں کہا گیا کہ دنیا میں رہو، بھرپور زندگی گزارو، مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے، پیسے ہوں گے تو حج کرو گے، یہ تمہارے لیے ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ تم بھرپور زندگی بسر کرو، لیکن دیکھنا زندگی میں رب کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی۔ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس لیے تم دنیا میں رہ کر کے بھی اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت کمزور تھا، حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور۔ آقا کریم نے اسے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی۔ کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے اتنے دکھ، اتنے مصائب، آلام، تکلیفیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ مجھے بیماری کوئی نہیں، لیکن ان مصیبتوں نے میرا وہ حال کر دیا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو بظاہر بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن میرے حضور نے
اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں بھی عزتیں ملیں، آخرت میں بھی عزتیں ملیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ رب کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ بدھ نے کہا تھا خدا کا قرب پانے کے لیے عورت سے دور رہنا ہوگا۔ اگر آپ عورت سے متمتع ہوتے ہیں تو پھر رب کا قرب نہیں ملتا۔ یہ بدھ کا نظریہ ہے۔ میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی رہی ہے۔ تو ہمارا دین کوہ و غار کا دین نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام ایک بھرپور زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تنہائی میں بیوی سے جو ملاطفت کی جائے، جو محبت کا اظہار کیا جائے، پیار بھری باتیں کی جائیں، اس کا بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ بچوں میں خوش ہوں، بچوں کی اچھی تربیت میں مشغول رہنا نوافل سے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں۔ سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو۔ کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے؟ جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سے لوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڑی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے، جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ کہا میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، ثم نقد بیدہ، ہاتھ سے چٹکی بجائی، اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ قلت تراثہ، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا۔
تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، نمازوں کی دولت ہے، شرافت کی دولت ہے۔ یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ خوش نصیبی ہے، ہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ نہیں 4 کنال کا بنگلہ تو 1 کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے، کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو 5 مرلے کا کٹیا بھی تو چھت تو اپنی ہے نا، سکون دیتا ہے۔ چلو ایسا بھی نہیں ہے تو 1.5-2 مرلے میں بھی رہتے ہو تو وہاں بھی تو قرار ہے۔ اور سنو حضور کا ایک فرمان، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں۔ تو یہ کتنا اچھا سودا ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی ہے، بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہی خوش ہوگا، اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے، اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی اپنی زندگی توکل کا نمونہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہو تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا، ایک دن فاقہ دینا۔ جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا، جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا۔ تو اللہ کے حضور عجز، اللہ کے حضور رضا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی، ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی ہے، بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ مشکل جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن جو اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہی باکمال شخص ہوتا ہے، اور اسے ہی طمانیت کی زندگی ملتی ہے، اور اسے ہی قرار کا سودا نصیب ہوتا ہے۔ شاہ جہاں راوی کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فقیر ریت پہ سویا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ بابا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سمجھا یہ مجھے پہچانا نہیں، فقیر کو کیا پتا ہے شہنشاہ کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم شاہ جہاں ہو نا، بر صغیر کے بادشاہ ہی ہو نا؟ کہا ہاں ہاں، تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ میرے جیسی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، اور تم بہتر کی بات کر رہے ہو۔ محلات کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ شاہی خدمت گزاروں کے رنگ دیکھے ہیں؟ آبنوسی جو ہے وہ پنکھیوں پر خادماؤں کے انداز دیکھے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شاہی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہا بادشاہ جب رات پڑتی ہے اور تو مخملی اور خوبصورت بستروں پہ سوتا ہے، پھولوں کی لگی ہوئی سیج پہ لیٹتا ہے، میں اس ریت پہ سو جاتا ہوں، اور جب نیند آ جاتی ہے تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑا ہوں، خبر مجھے بھی نہیں ہوتی، اس وقت میری اور تمہاری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو کہا میرے سے بہتر؟ کہا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے اس سے لو لگا دیتا ہوں، یہ میرا وقت تیرے سے بہتر گزر رہا ہوتا ہے۔
تو جب انسان اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. بات لمبی نہ ہو تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بڑے غریب ہوں گے, ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا, کرائے پہ رہتے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں, میں نے ان کو نبھانا ہے. بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے, بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے, دیگر دکھوں میں ہوں گے, اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے, داغ بھی ہوں گے, بہت کچھ ہوگا. لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف, اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا. ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہیں. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جان جانا ہے, پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی. قد افلح المؤمنون, فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں, ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں, عجز کرتے ہیں اس کے حضور. یہ سعادت مندی ہے نماز میں خشوع نصیب ہو جانا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا, جب حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور حضور کی خدمت میں ادب سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے. تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے, اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر حرکات و سکانات مرتب ہو جاتی ہیں. ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لائیو جا رہے ہیں, تو پھر کپڑے سوار کے بیٹھ جاتے ہیں, اعضاء کا جو ہے وہ نظم قائم رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکات و سکانات کو مرتب رکھیں, منظم رکھیں. تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو حرکتیں منظم ہونی چاہیے. تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے, پھر وسواس خیالات کیا کچھ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی ہو, اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یار کسی کی ماں اس کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر وہ نشہ نہیں اترتا, باپ دیکھ رہا ہو پیار سے تو وہ اپنا رنگ ہوتا ہے, استاد شفقت سے دیکھ رہا ہو, مرشد دیکھ رہا ہو کسی کو تو پھر وہ نشہ نہیں جاتا. تو کیا تصور میں بندہ ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب رب شفقت سے محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی, کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا, کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ وہ پھر خشوع کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, عجز و انکساری کرتے ہیں. ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہیں. ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتہ چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے, اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, للہیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, عجز و انکساری کے ساتھ, گڑ گڑاتے ہوئے, روتے ہوئے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کا جو سینہ اطہر خوف خدا سے, خشیت الہی سے جو ہے وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی. ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے. اللہ اکبر. والذین هم عن اللغو معرضون,
اور ان خوش نصیب لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کی زندگی مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہے۔ یہ بات کی، ادھر کی اڑا دی، چائے والے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے، حمام پہ بیٹھے 2 گھنٹے گزار دیے، فضولیات پہ بحث کرتے رہے۔ ان کی زندگی اتنی فضول ہوتی ہے کہ وہ بیہودہ کاموں پہ وقت لگا دیں۔ وقت تو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی کمائی۔ انسان یوں تو نہیں اڑاتا، تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا وہ وقت۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے 2 باتیں ایسی سیکھی ہیں جنہوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ چونکہ جو اہل اللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی امام ہوتی ہیں، چونکہ ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو اس فقیر سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، تو ان سے بڑی باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو کہا فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا، ان میں سے ایک بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ کہا اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میرا وقت بچایا، ورنہ ہمارا کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ کس نے کتنے سکور کیے جی، کس نے کتنے جو ہے وہ آؤٹ کیے، اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے، اس پہ میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، مدعا کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحثیت قوم کھڑے کہاں اس وقت دنیا میں، اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ باہر سے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بند ہے اور لوگ سائیکل سر پہ اٹھا کے اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ کسی طرح سے گھسیٹ کے جو ہے وہ ریلوے لائن عبور کر رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ جو گاڑی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی، اور ان کو اپنے مقصد پر جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے اس قدر ان کو جلدی ہے کہ یہ سائیکل بھی سڑک پہ اٹھا کے سڑک عبور کر رہے ہیں۔ تو خیر جب پھاٹک کھلا تو وہ گیا تو دیکھا آگے بندریا کا تماشا لگا تھا، 600 آدمی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا اچھا اس کی جلدی تھی سب کو، تو ہمارا تو کتنا وقت بندریا کے تماشے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، جب ہم بحثیت قوم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے، ایسے ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3-3 گھنٹے ایسے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا۔ جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا، تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے،
اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے۔ اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا، تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے، ان کی تعداد ہے 800۔ تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیث سے، اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے، بات تو 1 آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، وہی سرخرو اور سربلند ہوتی ہیں۔ پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو فالح ہیں، کامیاب ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے، جن کی آخرت بھی بہتر ہے۔ قرآن نے پورا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے۔ کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالح اور کامیاب ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم اختیار کر لیں۔ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں لغویات سے، اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کرتی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت چمٹ جاتی ہے جو اس کا چین چھین لیتی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے، اور اگر وہ راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کثرت کے ساتھ دیے جائیں، دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے، تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں 4 چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں، اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرما دیا، اور ہمارے لیے یہ کافی اور سچی بات یہ ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ فرماتے تھے جب تک کنویں سے پانی نکالا جاتا رہا، تازہ بھی تھا وافر بھی تھا، جب کنویں نے پانی باہر دینا چھوڑ دیا، لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ پانی نیچے بھی چلا گیا، گدلا بھی ہو گیا۔ تو جب وہ باہر دیتے تھے، بانٹتے تھے، نیچے سے سوتے بھی پھوٹتے تھے۔ تم لوگوں کو راہ خدا میں دیتے رہو، اللہ بھی تمہیں عطا کرتا رہے گا۔
اللہ اکبر. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ بڑی اہم بات بیان فرمائی. فالح شخص کے لیے جو شرائط ہیں، ایک تو مال سے محبت نہ کرے، اس کو خیرات کرے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، نماز میں خشوع اور عجز پیدا کرے، اور ایک خوبی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی پارسائی کے محافظ ہوتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے، وہ آوارہ مزاج نہیں ہوتے، دل پھینک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ کرتے ہیں اور حق صاحب حق تک پہنچاتے ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. دور موجود میں بے حیائی پورے عروج پہ ہے. ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا نے قیامت ڈھا دی، اور ماں باپ کی گرفت اولاد پر کمزور ہو گئی. ماحول اتنا حیا سوز ہو گیا کہ اپنے دامن اور اپنی عصمت کو محفوظ رکھنا اتنا آسان کام نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود فالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ورنہ فالحین میں نام نہیں آئے گا کہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ رکھا جائے. حالات کے تیور کوئی بھی ہو، حسن بجلیاں گرا رہا ہو، خواہشات دیوانی ہو اور آرزویں مچل رہی ہو، لیکن اپنی آبرو کا پہرا دے کہ میرا رب میری ہر ادا دیکھ رہا ہے. اور یہ یقین جب انسان کی روح میں اترتا ہے تو پھر حالات کا تیور کچھ بھی کیوں نہ ہو، انسان اپنی آبرو محفوظ رکھتا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حیا سوز ماحول میں بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کر، دروازے بند کر کے زلیخا بولتی ہے کالت ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور پھر وہ شاہی محل کی شہزادی ہے اور جناب یوسف جوان رعنا ہیں، لیکن جب اس نے دعوت پیش کی ہے حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہے، تو جناب یوسف کیا بولے؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. پھر اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. یکا یک حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا اور آپ نے زلیخا سے وہ بات بھی کی. کہا کہ تو اس بت سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تیرا یہ جھوٹا معبود ہے، تو اس سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا. پھر حضرت یوسف کا یقین اتنا مضبوط ہوا، اتنا روشن ہوا کہ دروازے سامنے مکفل ہوئے تھے، لیکن اس سے اپنی جان چھڑا کر حضرت یوسف بھاگتے ہیں. دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن جب یوسف تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ دروازے کے قریب جاتے ہیں، زنجیر ٹوٹ کے گر جاتی اور دروازہ کھل جاتا ہے. پھر دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 دروازے کھل جاتے ہیں اور حضرت یوسف کی عصمت پہ دھبا نہیں آنے پاتا. حالات کا رخ کوئی بھی ہو، لیکن جب عزم مصمم ہو کہ میں اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کو رسوا نہیں کروں گا، تو اللہ پھر مدد کرتا ہے، وہ بند دریچوں کے اندر بھی بندوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں مگر ان کی جو بیویاں ہیں اور شرعی باندیاں ہیں ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اپنی عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کر لیا، آبرو کا بھی پہرا دے دیا، نمازوں میں بھی خشوع ہے، لغویات سے بھی بچا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پاکیزگی عفت کا بھی لحاظ رکھتا ہے، لیکن وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. کہا نہیں، فالح نہیں ہوگا. فلاح کی منزل تک پہنچنے کے لیے عہد کو
پورا کرنا پڑے گا، امانتیں تمہارے گھر میں رکھی ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا، خیانت نہیں کرنی، امانات کو ادا کرنا ہے اور عہود کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر دوسری مرتبہ آ گیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ ان 11 آیات کے اندر جو ہماری فلاح کا پورا نصاب ہے، نماز کا ذکر 2 دفعہ آیا۔ پہلے آیا نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور دوسری بار ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو خشوع نصیب نہیں بھی ہو سکتا، وہ کیفیت کہ وہ رب کو دیکھے، یا وہ کیفیت اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہ کرے، پھر بھی نماز کی محافظت کرے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو۔ لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو میاں نہ بھی خشوع پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی محافظت کی جائے۔ جب اللہ کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سستی ہو، کسل ہو، بیماری ہو، جی نہیں بھی چاہ رہا، پھر بھی اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نمازوں کی محافظت ضروری ہے۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کائنات میں جو شخص اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، رب کے حضور جھکتا ہے؟ نہیں جھکتا، نہیں اچھا ہے۔ جو اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ تو رب کی حضور سجدہ ریزی جس کو میسر ہے وہ خوش نصیب شخص ہے، اور جس کو یہ دولت ہی نصیب نہیں ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بناؤ، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ اگر نمازیں پوری ہے تو رب کا شکر ادا کر کے سو جاؤ، آپ کا دن اچھا گزر گیا۔ لیکن اگر 5 نمازیں نصیب نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا۔ تو اس کے حضور پیشانی کو جھکانا۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے نا تو چڑیاں رب کی تسبیح بولتی ہیں شاخوں پہ، یہ فاختائیں تسبیح بولتی ہیں، شراط الارض تسبیح بولتے ہیں، بلوں سے سر نکال کے چونٹیاں رب کی تسبیح اور اس کی تقدیس کے ترانے پڑھتی ہیں۔ اس شخص سے بد نصیب کون ہوگا جس کے گھر سے خراٹوں کی آواز آتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا ادھر پوپ پھٹ رہی ہوتی ہے، ادھر مسلح بچھنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل تو سحری کے لمحے میسر ہوتے ہیں، اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے، تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں سحری کے سجدے مل جاتے ہیں۔ میں ایک روایت میں پڑھا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے حضور کچھ نوافل ادا کر لیں۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون نہیں اٹھ پاتی تو وہ خود ہی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا لیتا ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے اس کے دل میں آتا ہے بیوی کو بھی اس نیکی میں شامل کرنا ہے۔ میں نے بڑا بیدار کرنے کی کوشش کی، وہ اٹھی نہیں ہے۔ پیار ہے، حقیقی پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں۔ اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گی تو جہنم میں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا۔ اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اس کا جی چاہا، پیار تو یہ ہے نا کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے، تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیا اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب بیوی اٹھی دیکھ کر تو شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جلدی سے اٹھی، اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا لیا۔ ذرا تصور تو کرو ان لمحوں کا کہ سحری ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
ایک طرف شوہر کا مصلح بچھا ہے، ایک طرف بیوی کا مصلح بچھا ہے، کبھی وہ سجدے میں ہے، کبھی وہ قیام میں ہے، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی وہ قومے میں ہے، کبھی وہ جلسے میں ہے، کبھی وہ اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ تو جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اس کے حضور سجدہ ریزیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، عہد پورے کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہاں جا کر کے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔